معزز و محترم ناظرین حضرات، ابھی میں جمعہ کے بیان سے فارغ ہوا اور عنوان ہمارا تحریک آزادی اور کیا قائد اعظم محمد جناح نے ایک سیکولر انسان تھے کہ ایک سیکولر پاکستان بنایا تھا، اس حوالے سے گفتگو ہوئی تو بعض احباب نے کہا کہ یہ ریکارڈ ہونی چاہیے تھی، اور چونکہ فی الحال میری طرف سے اس کی اجازت نہیں ہے، مجھے فی الحال عجیب سا لگتا ہے کہ مسجد کے اندر کیمرہ رکھا جائے، تو ان کی خواہش تھی کہ الگ سے اس عنوان پر مختصر گفتگو کر لی جائے۔ تو گفتگو تو طویل ہے لیکن میں مختصر بات کر کے اس بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، ہم سب کا عقیدہ نظریہ ہے، بچے بچے کو پتہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ جو ملک لا الہ الا اللہ ہی کی بنیاد پر بنا ہو وہ سیکولر، لا دین، بے مذہب کیسا ہو سکتا ہے؟ جو ملک دو قومی نظریے کی بنیاد پر بنا ہو کہ مسلمان الگ قوم ہے، ہندو الگ قوم ہے، اور ہم ایسا خطہ زمین اور خطہ ارض چاہتے ہیں جہاں مسلمان آزادی کے ساتھ اپنے رب کو پکار سکے، وہ سیکولر کیسے ہو سکتا ہے؟ مسلم، یہ جو قائد اعظم محمد علی جناح نے جو جماعت بنائی ہے، یہ مسلم لیگ ہے۔ اس جماعت کے اندر نام ہی مسلم کا ہے، تو ایک جماعت کا نام ہی ایک مذہب کی بنیاد پر ہو، وہ کیسے سیکولر ہو سکتا ہے؟ یہ ایسے ہی جیسے میں ہندو لیگ بناؤں، جوئش لیگ بناؤں، کرسچن لیگ بناؤں اور پھر کہوں کہ سیکولر بھی ہے، کوئی اس کو سیکولر ماننے کو تیار ہے؟ اسی طرح یہ حال ہے۔ اسی طرح اب ہم آگے، میں اس پر مزید بھی بہت تفصیلی بات کر سکتا ہوں، لیکن میں یہاں دو باتیں، آپ قائد اعظم محمد جناح کی تقریریں آپ ساری اٹھا لیں تو وہ ساری مذہب کی بنیاد پر ہے، اسلام کی بنیاد پر ہے، دین کی بنیاد پر ہے، جگہ جگہ اپنی تقریروں میں کہتے ہیں کہ ہم یہ ملک اسلام کے لیے لینا چاہتے ہیں۔ لیکن میں دو چیزیں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، دو حوالے آپ کو ایسے دینا چاہتا ہوں جو بالکل، یعنی ایک تو نا آپ تقریر کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ جی قائد اعظم محمد جناح کی وہ ذاتی رائے تھی، ذاتی سوچ تھی، ذاتی نظریہ تھا۔ یہ جو دو حوالے ہیں یہ بالکل، یعنی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک سرکاری موقف اپنا پیش کیا ملک کے سامنے، ایک سرکاری نظریہ اپنا پیش کیا۔ تو ایک آدمی جب ملک کا نظریہ پیش کرتے ہیں، ملک کی پالیسی پیش کرتا ہے، تو اسی پالیسی کے تناظر میں اس ملک کا مستقبل طے کیا جاتا ہے۔ پاکستان آزاد ہونے کے بعد 1947 میں اس کے سارے ادارے انگریز کے بنائے ہوئے تھے۔ ظاہر ہے ایک دو دن کے اندر نئے ادارے نہیں بنائے جا سکتے، اس کا فوج، اس کا مقننہ، جوڈیشری اور جتنے بھی نظام تھے سب انگریز کے بنائے ہوئے تھے۔ لیکن قائد اعظم محمد علی جناح نے جو سب سے پہلا ادارہ بنایا، جو سب سے پہلا نظم بنایا، جو سب سے پہلا ادارہ ایک بنایا، وہ تھا ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن۔ اس کے لیے ایک فرد کو ہائر کیا گیا، ایک فرد کی ذمہ داری لگے جو علامہ اسد اللہ کے نام سے تاریخ میں مشہور ہے، شیخ اسد اللہ کے نام سے۔ یہ دراصل آسٹریلیا کے تھے، آسٹریلیا میں رہتے تھے، جوئش تھے، پہلے یہودی تھے، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا اور مصر، یورپ وغیرہ کے دورے کیے، انگریزی عربی کے ماہر تھے، اور پھر ایک تاریخ ہے کہ پاکستان کس طرح کیا تناظر تھا اس میں نہیں جانتا۔ ان کے ذمہ لگایا گیا کہ وہ چار کام کریں۔ قائد اعظم محمد جناح نے ان کے ذمہ چار کام لگائے۔ ایک تو یہ کہ ملک کے اندر اسلامی نظام کیسے نافذ کرے، اس کے لیے آپ قانون سازی کا طریقہ میں بتائیں۔ نمبر دو، یہاں کی معاشی پالیسی سود فری ہوں گی، اسلامک اکانومی ہم یہاں کیسے اسٹیبلش کریں، کیسے اس کو نافذ کریں، اس کے لیے آپ ہمیں رائے دیں۔ اور تیسرا کہ یہاں اسلامی نصاب سب کے لیے برابر ہو، ایک اسلامی نصاب ہو۔ اور چوتھے کہ عشر اور زکوٰۃ کے مسائل اس کے لیے قانون سازی کرے۔ یہ چار چیزیں دی گئی، جس کو بعد میں ٹرمز اینڈ ایمز وغیرہ ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن کے نام سے وہ رپورٹ سر اسد اللہ نے پیش کی۔ یہ الگ بات ہے کہ جب وہ رپورٹ پیش ہوئی تو مرزائی اور قادیانی جو ہمیشہ اس دین کے دشمن ہے، اس ملک کے دشمن ہیں، انہوں نے سازش کر کے سر اسد اللہ کو باہر بھجوا دیا اور پیچھے جو ڈپارٹمنٹ جو وزارت تھا اس کا سارا ریکارڈ جلا دیا۔ تو یہ ریکارڈ، یہ جو فائل بنی تھی کہ اس ملک کے اندر یہ چار چیزیں کس طرح ہم اسلامی خد و خال پر کریں گے، یہ بھی ساتھ میں جل گیا۔ آج سرکاری ریکارڈ میں یہ فائل موجود نہیں ہے، لیکن آرکائیو جو انٹرنیٹ پر کتابوں کا بہت بڑا ایک ویب سائٹ ہے، جس پر قریباً ایک زمانے میں پڑھا تھا کہ 5 ملین سے بھی زیادہ دنیا کے مختلف زبانوں میں اس میں کتابیں موجود ہیں۔ اس میں یہ رپورٹ آج بھی جو سرکاری سطح پر پنجاب سے چھپی ہے، یہ رپورٹ آج بھی موجود ہے۔ میں ساتھیوں کہوں گا کہ اس کا صفحہ وغیرہ بھی اس ویڈیو کے ساتھ لگا لیں۔ دوسرا میں کہتا ہوں ایک اور، 1948 میں اسٹیٹ بینک 1 جون 1948 میں اسٹیٹ بینک جب قائم ہوا تو اسٹیٹ بینک کی افتتاحی تقریب کے اندر
قائد اعظم محمد علی جناح نے جو تقریر کی، وہ تقریر بتاتی ہے کہ نہ ملک سیکولر تھا اور نہ قائد اعظم سیکولر تھے۔ وہ تقریر ایک زمانے میں نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ویب سائٹ پر پڑھی تھی، انگریزی میں تھی اور ڈان اخبار میں بھی چھپی تھی، اب کا مجھے پتہ نہیں کہ وہ ہے یا نہیں، البتہ میں اس کا ذمہ دار ہوں اور یہ مشہور تقریر ہے۔ اس تقریر کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح کہتے ہیں کہ نہ ہمیں سوشلزم چاہیے، نہ ہمیں کمیونزم چاہیے، نہ ہم سرمایہ دارانہ نظام چاہتے ہیں اور نہ اشتراکی نظام چاہتے ہیں، ہمارے سامنے ایک اسلامی نظام موجود ہے، لہذا ہم اپنی معیشت کی بنیاد زیرو انٹرسٹ، ہم اپنی معیشت کی بنیاد سود سے پاک، ایک سود سے پاک معیشت پر ہم اپنی اس معیشت کی بنیاد رکھیں، فری آف انٹرسٹ۔ یہ ان کا سلوگو تھا، یہ ان کا منشور تھا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے لیے۔ تو اب ان دو جو سری اور صاف حوالے ہیں، اور یعنی یہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ان کی ذاتی تقریر تھی، سیاسی تقریر تھی، جذباتی تقریر تھی، یہ پالیسی بیان تھا ان کا۔ یہ دو حوالے ہمیں بتاتے کہ نہ ملک سیکولر تھا اور نہ قائد اعظم محمد علی جناح سیکولر تھے۔ وہ یہ ملک بھی اسلام کی بنیاد پر حاصل کرنا چاہ رہے تھے اور کیا، اور قائد اعظم محمد علی جناح بھی ایک اسلامی سوچ رکھنے والے تھے، اور انہوں نے پاکستان بننے کے بعد جو سب سے پہلا ادارہ، جو سب سے پہلی وزارت قائم کی، جو سب سے پہلا منشور قائم کیا، وہ دا ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن کے نام سے وہ ادارہ قائم کیا، وہ وزارت قائم کی، اور سب سے پہلا جو کام کیا وہ یہ تھا کہ اس ملک کو کس طرح اسلامی خد و خال پر چلایا جائے۔ اگر اس کے بعد بھی کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ ملک سیکولر تھا یا ملک اس لیے حاصل کیا گیا تھا کہ یہاں کوئی مذہب نہ ہو، یہاں کوئی دین نہ ہو، یا قائد اعظم سیکولر تھے، تو میں کہتا ہوں کہ ایسے لوگ کو اللہ ہی ہدایت دے، وما علینا الا البلاغ المبین۔